بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا چینل شریف اسلامی کرونیکلز دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد شریف جنگی۔ آج کا ٹاپک نہایت اہم ہے، فاروق اعظم کی شہادت۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری دن 23 ہجری ذوالحجہ کے آخر ایام امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے نکلے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب تک تمام صفیں سیدھی نہ ہو جاتی آپ تکبیر تحریمہ نہ کہتے۔ آپ مصلی پر کھڑے یہ عمل ترتیب دے رہے تھے کہ اچانک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا مجوسی غلام ابو لول فیروز ہاتھ میں 2 دھاری خنجر جو زہر میں بجھا ہوا تھا لے کر صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور سیدھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر تابڑ توڑ 6 وار کیے۔ ان میں ایک وار اس ملعون نے عین ناف کے نیچے کیا جو نہایت ڈیڈلی، اور اسی زخم سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور تیسرے دن انتقال فرما گئے۔ اس تکلیف کی حالت میں بھی امیر المومنین نے پوچھا۔ مقتدیوں میں عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ آگے آئے اور آپ نے انہیں نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف اشارہ کر دیا اور خود اس تکلیف کی حالت میں مصلی کے پاس ہی زمین پر تڑپتے رہے۔ انہی تابڑ توڑ حملوں میں ابو لول فیروز نے ایک اور صحابی کلیب بن ابو الکبیر اللیثی رضی اللہ عنہ جو قریب ہی کھڑے تھے ان پر بھی وار کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی اس ظالم نے اور کئی صحابہ کرام پر حملہ کر کے زخمی کر دیا، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی چادر اس پر ڈال کر پکڑا، لیکن جلد ہی اس نے بچاؤ کا راستہ نہ پا کر اسی خنجر سے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ نماز کے بعد سیدنا عمر بن خطاب کو گھر لایا گیا۔ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور کہا، میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے؟ امیر المومنین، اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف، اللہ کی قسم پھر تو میں خلافت کے پیچ و خم میں کبھی نہ پھنسوں گا۔ حضرت عمر نے پھر فرمایا، بس اب اس سلسلے میں خاموش رہو اور کسی سے کوئی بات نہ کرو یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک راضی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا، میرے پاس علی، عثمان اور سعد بن ابی وقاص کو بلا لاؤ اور طلحہ کا بھی انتظار کر لو۔ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم انہی میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ امیر المومنین نے سب کو جمع کر کے فرداً فرداً کہا۔ علی بن ابی طالب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے علی، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اگر تم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنو تو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا۔ اسی مضمون کی باتیں آپ نے عثمان اور سعد بن ابی وقاص سے بھی فرمائیں۔ مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی ذمہ داری آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو سونپی کہ جب تک نئے خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کریں۔ جب چاروں صحابہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں
یعنی علی، عثمان، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف ایک کمرے میں باہمی مشورہ کر رہے تھے تو امیر المومنین سیدنا عمر نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو تاکید کی کہ وہ دروازے پر کھڑے رہیں اور کسی کو بھی اندر مشوروں میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کا خیال رکھیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بے حد قربانیاں دی ہیں۔ میری وصیت ہے کہ انصار کے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو برے ہیں ان سے درگزر کیا جائے۔ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ عربوں کا خیال رکھیں، کیونکہ دراصل عرب ہی اسلام کی جڑ ہیں۔ ان کے مالداروں سے صدقے اور خیرات لیے جائیں اور غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی حد تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ قاتل کوئی مسلمان نہیں بلکہ مغیرہ بن شعبہ کا ایرانی النسل مجوسی غلام ابو لولو فیروز ہے تو خلیفہ راشد نے سن کر ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا، ام المومنین سید عائشہ کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ عبداللہ بن عمر جب امن عائشہ کے گھر پہنچے اور اپنے والد کی خواہش کا اظہار کیا تو سید عائشہ رضی اللہ عنہا زار و قطار رو رہی تھیں۔ انہوں نے عبداللہ کو جواب دیا، میری تمنا تھی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی قبر کے پاس ہی دفن کیا جائے، مگر آج میں اپنے اوپر امیر المومنین کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ امن عائشہ کی اجازت کے بعد سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آج کے لیے بس اتنا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔